دوستوں، پوری دنیا کے مسلمان ایک ایسے لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب ایک مہان رہنما آئے گا جو ظلم اور ناانصافی سے بھری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ ہر کسی کے دل میں ایک سوال ہے، آخر امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ کیا امام مہدی کا ذکر صرف اسلام کی کتابوں میں ہے یا پھر دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ان کے آنے کی بھوشیوانی کی گئی ہے؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی رہسیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو اسلامی اتہاس اور ایسی دلچسپ باتیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسمارٹ لکی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، مہدی شبد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، یعنی وہ شخص جسے اللہ نے ہدایت دی ہو اور جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ظلم، فساد اور گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں بہت زیادہ گناہ پھیل گیا تھا تو نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، ہمیں کوئی ایسا رہنما بھیج دے جو انسانیت کو صحیح راستہ دکھائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ آخرکار اللہ نے حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کشتی بنائی اور ہر جانور کی ایک ایک جوڑی اور نیک لوگوں کو اس میں لے لی۔ پھر ایک بھیانک طوفان اور سیلاب آیا جس نے ظالم اور گنہگار لوگوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دنیا میں ایک نئی شروعات کی۔ کئی صدیوں بعد پھر سے لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ پھر سمے بیتا اور بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ اس وقت مصر پر ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیے۔ تب بنی اسرائیل اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں اس ظلم سے آزاد کرنے کے لیے کوئی نبی بھیج دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ صدیوں بعد جب فلسطین رومن حکومت کے ادھین تھا اور لوگ سچے راستے سے دور ہو گئے تھے، تب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے ان کا ویرودھ کیا۔ تب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد عرب کی دھرتی پر جب جہالت، بت پرستی اور ظلم اپنے چرم پر تھا، تب اللہ نے دنیا کو سب سے بڑا تحفہ دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے انسانیت کو اسلام کا پیغام دیا اور دنیا کو انصاف اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی مذہبوں میں ایک ایسے رہنما کے آنے کی بات کہی گئی ہے جو آخری زمانے میں دنیا کو ظلم سے بچائے گا۔ جیسے یہودیوں میں مسیحا کے آنے کا ذکر ہے، عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے، ہندو دھرم میں کل کے اوتار کا ذکر ملتا ہے، بودھ دھرم میں مائتریہ بدھ کا، یعنی لگ بھگ ہر مذہب میں ایک ایسے مہان رہنما کے آنے کی بات کہی گئی ہے جو آخری زمانے میں دنیا کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اسلام میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کئی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کے ساتھ 313 خاص ساتھی ہوں گے۔ جیسے بدر کی جنگ میں 313 مسلمان تھے۔ یہ لوگ بہادر، سمجھدار اور ایمان والے ہوں گے۔ پھر دنیا کے الگ الگ حصوں سے مسلمان ان کی مدد کے لیے آئیں گے اور تب شروع ہوگا اتہاس کا ایک نیا دور، جہاں ظلم کا انت ہوگا اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن دوستوں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ جب دنیا میں ظلم اور فساد بہت زیادہ بڑھ جائے گا
جب ہر طرف ناانصافی ہوگی اور مسلمان کمزور اور مظلوم ہو جائیں گے، تب اللہ امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ اس سمے دنیا کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کی تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس دور میں زمین ظلم سے بھر جائے گی اور لوگ ایک ایسے رہنما کا انتظار کریں گے جو انصاف قائم کرے۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو اس کے بعد ستہ کو لے کر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اسی سمے ایک شخص مکہ کی طرف آئے گا جو اصل میں امام مہدی ہوں گے۔ وہاں کچھ نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے اور کعبہ کے پاس ان کی بیعت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 313 خاص لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ لوگ دنیا کے الگ الگ حصوں سے آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک انسان علم، بہادری اور ایمان میں بہت مضبوط ہوگا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک انسان کا علم 40 لوگوں کے برابر ہوگا۔ یہ صرف سینک نہیں ہوں گے بلکہ عالم، رہنما اور بہادر کمانڈر بھی ہوں گے۔ جب یہ 313 لوگ امام مہدی کے ساتھ جڑ جائیں گے تب دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت تیار ہوگی۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں سے مظلوم مسلمان ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ خاص طور پر خراسان کی طرف سے ایک بڑی فوج آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی جو امام مہدی کی مدد کرے گی۔ پرانے زمانے میں خراسان اس علاقے کو کہا جاتا تھا جس میں آج کا افغانستان، ایران، پاکستان اور مدھیہ ایشیا کے کچھ حصے شامل تھے۔ جب امام مہدی کی طاقت بڑھے گی تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے خلاف کھڑی ہوں گی، لیکن اللہ کی مدد امام مہدی کے ساتھ ہوگی۔ دھیرے دھیرے ظلم کی طاقتیں کمزور ہونے لگیں گی اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ امام مہدی دنیا کو ناانصافی سے نکال کر انصاف سے بھر دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ دھرتی کو انصاف اور امن سے بھر دیں گے جیسے پہلے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ اور دوستوں، امام مہدی کے دور میں ہی ایک اور بڑا واقعہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر دنیا میں سچائی، امن اور انصاف کا دور آئے گا۔ یعنی آخری زمانے میں اتہاس کا سب سے بڑا سنگھرش ہوگا، سچائی اور جھوٹ کے بیچ، اور آخر میں جیت ہمیشہ کی طرح سچائی کی ہی ہوگی۔